اگر فیض صاحب کو سزا ہوتی ہے تو کسی نہ کسی سٹیج پر پھر عمران خان صاحب کو بھی کسی مدعے میں کسی معاملے میں ان کا شریک ٹھہرا کر جو ہے تحقیقات ہوئی۔ ان دنوں جو آرمی چیف تھے راحیل شریف صاحب، وہ ایکسٹینشن کو مرے جا رہے تھے، نواز شریف صاحب اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے، پکڑا ہی نہیں دیے جا رہے تھے۔ نہیں سر، ایک بار پھر احتجاج کی کال دے دینا ان ایکسپیکٹنگ کہ کوئی انقلاب آ جائے گا۔ لوگ تھک جاتے ہیں اور لوگوں نے اپنی محبت جو عاشقان عمران ہیں وہ دکھائی ہے۔ انہوں نے 8 فروری کے انتخابات میں 20 جنوری کو چونکہ اوتھ لیں گے ٹرمپ، تو اس وقت اگر اسلام آباد میں لاکھوں کا ایک ہجوم ہو تو وہ ایک اچھا میسج وہ ایک بھیجے گا، امپیکٹ جائے گا اور ٹرمپ جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا۔ صرف پاکستانی ٹرمپ تو عمران خان۔ دوسری طرف ایک جماعت ہے جی جس کے بندے جاتے ہیں تو پاکستانیوں نے گالیاں دیتے ہیں اور ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کو وہ جوتے مارے ان کو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، ایک بار پھر ایز آلویز پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے دی ہے 24 نومبر کو، لیکن ساتھ ساتھ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے بیچ میں شاید کوئی رائیولری بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، کیونکہ جس انسان نے موروثی سیاست پر ہمیشہ کرٹیسزم کیا ان کی اپنی پارٹی میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں، یہ تو میرا ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فیض حمید کا ہم سن رہے ہیں، اور نصرت صاحب نے بھی ایک بات کی پچھلے دنوں ایک پروگرام میں کہ شاید ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل سٹارٹ ہو جائے، اس کا شاید کوئی کنیکشن ہو پی ٹی آئی پروٹیسٹ سے جو 24 نومبر کو ہو رہا ہے۔ ان دونوں باتوں میں کیا کوئی کنیکشن ہے یا نہیں، اور کیا پھر سے پی ٹی آئی بھی وہی موروثی سیاست کی روایت کو فالو کرنے جا رہی ہے اور ایک بار پھر ہمارے یہاں پروٹیسٹ ہوں گے، کنٹینرز لگ جائیں گے اور اسلام آباد سیل ہو جائے گا؟ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں، اور کیا آگے سچویشن بہتر ہوگی یا بگڑے گی، اور اس حکومت کا کیا مستقبل ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ جی السلام علیکم۔ اسلام آباد تحریر اسکوائر بننے جا رہا ہے یا نہیں؟ پھر سے کنٹینرز لگ رہے ہیں سر، پھر سے وہی 24 نومبر کو ہونے والا ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے میں نے آپ سے بات کیوں کی ہے۔ ظاہر ہے ابھی تک تو لیکن جتنی اٹیمپٹس ہوئی ہیں وہ تو اتنی کامیاب نہیں ہوئی، اور اس دفعہ دیکھیے بات سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے سے کمپیریزن بھی تو کرنے چاہیے نا۔ بالکل سر۔ سب سے لمبا جو یہاں پہ دھرنا ہوا تھا وہ 2014 میں ہوا تھا۔ 2014 کے دھرنے کے لیے بہت تیاری ہوئی تھی۔ سر بیک اینڈ پہ کافی کچھ پلاننگ اور وہ سب۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن، انہوں نے کہا جی پہلے عمران خان صاحب جب وہ ہسپتال سے نکلے تو کہا جی وہ 4 حلقے کھول دیں، پھر 35 فنکشنوں پہ بات آئی، جب وہ نہیں ہوئے، اور ساتھ ہی ان دنوں جو آرمی چیف تھے راحیل شریف صاحب، وہ ایکسٹینشن کو مرے جا رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کو ان کی ضرورت ہے، تو نواز شریف صاحب اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے، پکڑا ہی نہیں دیے جا رہے تھے۔ سو نیچرلی ان کو بہت کھل کے جو ہے ان دنوں کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی حمایت بھی حاصل تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک گروپ جو ہے وہ یہ بھی سنجیدگی سے سمجھتا تھا، یہ جو لفظ آتا تھا کہ جی باریاں لیتے رہتے ہیں مسلم لیگ نواز والے، تو ایک تھرڈ فورس ہونی چاہیے، اور تھرڈ فورس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے متوسط طبقے کو بھی بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ سر لوگ آج تک یہی کہتے ہیں کہ سب کو ٹرائی کر لیا، وائی ناٹ گیو پی ٹی آئی اے چانس۔ تو اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی وہ ٹرائی کر لیا ہے نا۔ اب یہ لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ جو کہتے ہیں کہ یار پھر بھی وہی بہتر ہیں۔ ارے بی بی میں وہی آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ اس میں ان کو یہ ایج رہی کہ یہ ان کے مقابلے میں صرف ایک ٹرم ان کی ہوئی ہے اور وہ مختصر رہی ہے، اور اس میں بھی لوگ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ جی ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا، حالانکہ جب وہ حکومت میں تھے وہ خود وہ سیم پیج پہ بہت نازا محسوس کیا کرتے سر ڈیفینڈ کرنا ہے تو کسی بات پہ بھی کرنا ہے، تو یہ ایک بہرحال ایک یعنی میٹر آف آرگیومنٹ ہے۔ اس دفعہ نظر باہر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو تحریک چلانے کا بہترین موقع تو یہ تھا کہ یہ 8 فروری کے بعد یہ فوراً کہتے کہ جی ہم اسمبلیوں میں نہیں جا رہے، یا وہاں سے اوتھ لے لیتے تو پھر کہتے کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک دوبارہ گنتی نہیں ہوتی فلاں فلاں کوئی اس طرح کی صورتحال بن۔ سر ہم لوگوں نے کال تو بھوک ہڑتال کی بھی باتیں ہوئی تھیں ان دنوں میں، اور لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں نا کہ اب وہ 8 فروری سے اب ہم نومبر میں پہنچ گئے ہیں،
تو لوگ تھک جاتے ہیں، اور لوگوں نے اپنی محبت جو عاشقان عمران ہیں وہ دکھائی ہے انہوں نے 8 فروری کے انتخابات میں، کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہمارے یہاں فرض کیا جاتا ہے کہ جی ووٹر آتا نہیں ہے، اس کو قیمے والے نان کھلا کے لانا پڑتا ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ ٹرانسپورٹ دینی پڑتی ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے خود بائکیا پہ لے کر اور جا کر انہوں نے یہ معلوم کیا کہ ان کے حلقے میں تحریک انصاف کا آدمی کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے، کیونکہ صرف انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے، اور وداؤٹ نوئنگ دیم، یعنی بہت سارے حلقوں میں مثلا اب جیسے شعیب شاہین ہیں، ان کا اسلام آباد سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک وکیل ہیں اور یہاں کے لوگوں سے وہ کوئی اتنا زیادہ، وہ سماجی اعتبار سے کچھ لوگوں کو جانتے ہوں گے لیکن سیاسی طور پر ایک متحرک شخصیت نہیں تھے۔ اچھا، پھر ہم بات یہ مان لیں کہ عمران خان نے واقعی لوگوں میں اویئرنیس کی ہے، مطلب یوتھ میں وہ لائے ہیں، جو وہ لوگ کلیم بھی کرتے ہیں، خیر ان کے سپورٹرز، الیکشنز کیا اس چیز کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، تو یقیناً ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کی کثیر تعداد ہے۔ جو شخص اس بات کو نہیں مانتا وہ متعصب ہے، وہ دیوانہ ہے، احمق ہے۔ نہیں سر، ایک بار پھر احتجاج کی کال دے دینا اینڈ ایکسپیکٹنگ کہ کوئی انقلاب آ جائے گا، کوئی ریولوشن آ جائے گی، وہ الگ بات ہے نا۔ یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھروں سے نکل کر بیلٹ باکس لے کر، یعنی بیلٹ پیپر لے کر ایک کونے میں جا کے مہر لگا دینا الگ بات ہے، لیکن سڑک پر آ کر مار کھانا اور مستقل کھائے چلے جانا، کیونکہ ہر دوسرے ہفتے آپ لوگوں کو بلا لیتے ہیں، دونوں چیزوں میں فرق ہے سر۔ تو اس میں نظر بظاہر تو مشکل نظر آتا ہے۔ اس کا کوئی ہم بنا سکتے ہیں کنیکشن فیض حمید کے ٹرائل سے؟ بیکاز وی نو کہ فیض حمید اور عمران خان کی آپس میں اپنی کنیکشنز ہیں۔ میرے پاس جو ہے وہ بہت، میرا ایک یعنی صحافی جو ہوتا ہے اس کو تجسس ہوتا ہے، آپ کو ایک کرائیٹیریا بنانا پڑتا ہے۔ مطلب مجھے کچھ تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ انہوں نے 24 کی تاریخ کیوں دی۔ کیونکہ سر آپ نے پہلے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ووٹ ٹیکنگ سیرمنی ہے اس کے آس پاس ہو سکتا ہے، قائد اعظم کی سالگرہ کے آس پاس ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا تھا، ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ان سے جب ملاقاتیں کر رہے تھے تو وہ ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ جی آپ ایسا کریں کہ ابھی تھوڑا سا ہمیں تیاری کر لینے دیں، تو 25 دسمبر کو کر لیتے ہیں، کیونکہ قائد اعظم کا وہ ہوتا ہے برتھ ڈے کا، ایک اس مناسبت سے کہ جی قائد اعظم نے جو خواب دیکھے تھے یہ تو وہ عمران خان صاحب بھی وہی خواب دیکھتے ہیں۔ تو دوسرا یہ تھا کہ جی 20 جنوری کو چونکہ اوتھ لیں گے ٹرمپ، اس وقت اگر اسلام آباد میں لاکھوں کا ایک ہجوم ہو تو وہ ایک اچھا میسج وہ ایک بھیجے گا، امپیکٹ جائے گا، اور ٹرمپ جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا کیونکہ پاکستانی ٹرمپ تو عمران خان ہی تو ہے۔ پاکستان کا وہ اٹھا کر جو ہے وہ ٹیلی فون اٹھا کر حکومت پاکستان کو کہہ کر چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے جو 24 پہ مصر رہے، اس نے جو ہے مجھے وہ تھوڑا کیوریوسٹی ہو گئی نا کہ وہ کیوں کرتے کرتے مجھے پھر ایک شخص نے یاد دلایا، ابھی میں اس پہ مزید کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ ایک بات بھول رہے ہیں کہ ایک کورٹ مارشل ہو چکا ہے، ٹرائل نہیں ہونا ہے، ٹرائل ہو چکا ہے، ٹرائل نے جو فیصلہ کیا ہے غالباً اس کا نتیجہ آنے والا ہے، اور وہ نتیجہ سے پبلک آئی ایم شیور ہو ہی جائے گا۔ ٹرائل تو خیر پبلک نہیں ہوا بٹ نتیجہ پبلک ہو جائے کورٹ گا۔ مارشل تو آبویسلی پبلک نہیں ہوتا، دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا، لیکن کورٹ مارشل کی جو فائنڈنگ ہے، میری ایک سورس جو ہے وہ ایک تھی، اب مجھے ایک اور آدمی نے بھی کہا ہے، اور عام طور پر صحافی جو ہے ان کو چاہیے کہ کم از کم جب تک 3 قابل اعتماد لوگ آپ کو نہ کہیں تو آپ اس پہ تو نظر بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اطلاع جو ہے وہ خان صاحب کے پاس بھی ہے، تو خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ اگر میں لفظ اگر پہ دوبارہ زور دے رہا ہوں، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے تو یہ بات کی تھی، کیا بونگی ماری، تو قطعیت کے ساتھ تو نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے ایک سورس نے کہا تھا، اس کے بعد ایک اور نے کہا، اور ابھی بھی ٹیکنیکلی مجھے تیسرے سورس کا انتظار ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر فیض صاحب کو سزا ہوتی ہے تو کسی نہ کسی سٹیج پر پھر عمران خان صاحب کو بھی کسی مدعے میں، کسی معاملے میں ان کا شریک ٹھہرا کر جو ہے تحقیقات ہوں گی۔ سر جو آپ کہہ چکے ہیں کہ ان کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل ایکسپیکٹڈ ہے، عمران خان صاحب کا کم از کم ملٹری فوج کی تحویل میں جا کر جو ہے وہ کچھ سوالات کا ڈیفینیٹلی وہ ایک 1-on-1 کو جی وہ جو ہے وہ جس کو آپ یعنی تفتیش کہو گے کہ وہ ضروری ہے۔
اس کا امکان بہت ہے، شدید امکان ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے اس کے علاوہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جی 24 تاریخ کیوں دی گئی. ان کی اپنی جماعت بھی اس وجہ سے بہت پریشان ہے، لیکن بہرحال تحریک انصاف میں قائد کا حکم جو ہے وہ قائد کا حکم ہے. تو اب رین اور شائن جو بھی ہو ان کو 24 تاریخ کو بندے لانے پڑیں گے، نکالنے پڑیں گے. اور لیکن حکومت کے پاس جو ہے وہ 10 کلیئر دن مل گئے ہیں کہ وہ ٹکا کے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ گرفتاریاں. پر ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی لے پائے گی اسٹیپ سر، ہمیشہ ہی فیل ہو جاتے ہیں یہ لوگ اپنا نیریٹو ڈیلیور کرنے میں، یا ایون کوئی نیریٹو ڈیلیور کرنے کا فائٹ بیک کرنے تو میں ہے نہیں. ان کا تو نیریٹو تو خیر کچھ بھی نہیں کوئی ہے، بھی نہیں ہے لیکن فی الحال. ابھی تک انہوں نے یہ ہے کہ جتنے بھی اٹیمپٹس ہوئے ہیں ان کو چاہے کنٹینر لگا کر مار پیٹ کر کے، تو تحریک نہیں کامیاب ہونے دیتے. ڈنڈا ماری میں تکڑے ہیں. لیکن یہ کہیں کہ اگر خالی بیانیے کا مقابلہ ہو تو بیانیہ تو کہیں بھی نہیں ہے. دیکھیں نا، لوگوں کی ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو جی یعنی پاکستان کا جو بھی آدمی ایسوسیٹڈ ہے ود پاکستان مسلم لیگ، تو وہ لندن جائے یا یورپ کے کسی اور ملک میں جائے تو وہاں مقیم پاکستانی جو ہیں وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں جیسے خواجہ آصف سر، یہ صاحب تو کا لیکن واقعہ ہوا. عمران خان صاحب کی بنائی ہوئی ایک بی سیاست ہے، ٹرینڈ ہے، کچھ بھی کہہ لیں آپ جو بھی کہہ لیں، لیکن جو لوگوں کو نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ وائرل یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ جیل میں ہے، لیکن جیل میں ہونے کے باوجود اس کی جماعت مزاحمت کے راستے پر ہے، ڈٹ کے کھڑی ہے. جس کے اپنے اندر کے کانفلکٹس بائی دی وے ختم نہیں ہو رہے. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو ایک نقطہ نظر ہے نا، لیکن جو ایک یعنی کہ ایک آپٹکس تو میٹر کرتی ہے نا. ایک آپٹکس یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جیل میں بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے چاہنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں آئے گا، اور وہ اس کے لیے وہ بے چین ہیں. ان کو دوسری طرف ایک جماعت ہے جی جس کے بندے جاتے ہیں تو پاکستانیوں نے گالیاں دیتے ہیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کو وہ جوتے مارے ان کی جیلوں. تو بس وہی ایک ڈویژن، ایک ہیٹریڈ، ایک چاہے وہ کانفلکٹ. 2 آدمی کریں چاہے وہ 1 آدمی کرے، لیکن ویژولز تو یہ بن رہے ہیں نا، آپٹکس تو یہ بن رہے ہیں. تو یہ مبارک ہو اس حکومت کو. ہم تو ان کا بیانیہ نہیں بنا رہے ہیں نا، جو ان کے بیانیہ بنا رہے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے. ہمیں تو صرف ایک یہاں سے بیٹھ کے تو اس کو بیان کرنا ہوتا ہے. اور سر اسی کاؤنٹر کو پھر انہی کا کام ہے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ جانے ان کا کام جانے. بی میرا اور آپ کا تو وہ کام وہ نیریٹو بلڈنگ نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر اسی طرح یہ لوگ چلتے رہیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ تمام سیاستدان، پی ٹی آئی انکلیوڈڈ، یہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جائیں گے. جیسے صوفی تبسم نے کہا ہوا ہے نا، ایک وہ جو بچوں کے لیے انہوں نے نظم لکھی تھی، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی قوتیں، سیاسی جماعتیں، ان کو احساس کرنا چاہیے، اٹس اے ویک اپ کال، کہ خدا کے لیے اٹھے اور دیکھیں کہ پلیز پٹ یور ایکٹ ٹوگیدر. اور یہ صرف ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ اوور آل سب کے لیے، سب کے لیے ہے کہ اب بھائی آپ فوکس آن ریئل ایشوز آف پیپل. مطلب مثال کے طور پر ہم بجائے اسموک ڈسکس کرنے کے، ہم یہ 24 تاریخ ڈسکس کر رہے ہیں. ہر ہفتے بعد یا 10 دن بعد آپ اور میں جب بیٹھتے ہیں تو اس ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کیا کریں. یہ میں سوچ رہی تھی اس پروگرام کے سٹارٹ میں بھی کہ انفارچونیٹلی ہم پھر سے وہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پھر سے وہی احتجاج کی وہ کال آ ہمارے گئی ہے. پنجابی میں ایک محاورہ ہے، پہنچو گے کھوتی بوڑ تھلے. یعنی کہ گدی جو ہے جہاں بھی گھوم پھر رہی ہو بالآخر اسی برگد کے درخت تلے آ جاتی ہے. تو ہماری بات، ہمارے ہر پروگرام کا آغاز اور انجام جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ہوتا ہے. ہم ماحولیات کو ڈسکس نہیں کر پا رہے ہیں. بہت بڑا ہمارے لیے ابھی ایشو ہو رہا ہے. یہ انڈر اسٹیٹڈ ایک ایشو ہے، بٹ اٹس اے بگ پرابلم، کلائمیٹ چینج کا، اٹس اے انوائرمنٹ کا. ہیوج ایشو بابا. اور اس کے بعد امپورٹنٹ ترین یہ گندم کی بوائی کا سیزن ہے، اور رف ایسٹیمیٹ ابھی تک جو آ رہا ہے تقریباً ہمارے جتنی ہونی چاہیے تھی غالباً ابھی تک 60% بھی نہیں بوائی ہوئی. ہم ان چیزوں سے نکل کے، ان چیزوں سے نکلیں تو ان چیزوں کو ڈسکس کریں. نہیں، وہ اس میں ہمارا قصور ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم نے فرض کیا ہوگا کہ جی لوگ سوائے عمران خان کے اور کو سننا ہی نہیں چاہتے. مطلب خبروں میں سے عمران خان کو نکال دیں تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اور مجھے خبر بنانا بھول گئے ہیں نا. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیل اسٹوریز. تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ چلیں عمران خان کا ذکر کرتے رہے. کم از کم سر ویوز تو آ جائیں گے.
आई डोंट नो, अभी तक तो यही हो रहा चले सर, फिर देखते हैं अगले हफ्ते तक तहरीर स्क्वायर बन जाता है या नहीं, इस्लामाबाद स्क्वायर या डी चौक स्क्वायर। है। अगले हफ्ते को तो 24 नहीं होगी मेरा ख्याल है, हमारी अगली एपिसोड तक चले। हाँ हमारे अगले एपिसोड तक। थैंक यू सर। थैंक नाज़रीन, वंस अगेन हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करके उसी पे ख़त्म हो गए, लेकिन वही बात है कि हमारे पास और कोई बात क्यों नहीं है करने को। खबर में से इमरान खान को निकाल दें तो खबरें नहीं बचती, या खबरें हमें बनानी आती नहीं। अब देखते हैं अगले हफ्ते तक क्या होता है, हम सब इधर ही हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं अच्छी या बुरी ये तो पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। वी न्यूज़ से मैं हूँ दो अफसार, अल्लाह हाफ़िज़।